میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آصف صاحب جب اپنے تینوں بیٹوں کو ان کا حصہ دے دیتے ہیں تو بیٹوں سے جڑے لوگ چیلوں کی طرح ان سے وہ حصہ لوٹنے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگتے ہیں، اور سب سے برا جو پھنسا ہے وہ تو شاہویر ہے۔ شاہویر جب ماہنور کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے تو ماہنور کہتی ہے کہ مجھے آپ کی محبت نہیں بلکہ نیا فون چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو شاہویر حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ماہنور نے یہ کیسی بات کی، جبکہ ایمان نے تو کبھی اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ وہ تو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ مجھے صرف آپ کی محبت، آپ کا ساتھ چاہیے، لیکن ماہنور جیسی چلاک لڑکی فوراً ہی اپنی بات پر پردہ ڈالتے ہوئے کہتی ہے کہ اچھا رہنے دیں، اگر آپ فون نہیں دلوا سکتے تو میں خود ہی فون کا بندوبست کر لوں گی۔ لیکن یہ بھی شاہویر کے لیے انسلٹنگ ہے کہ وہ دعوے تو بڑے بڑے کرے لیکن ایک فون بھی نہ دلوا سکے۔ تبھی وہ ماہنور کو یقین دلاتا ہے کہ فون تمہیں کل مل جائے گا، لیکن کون سا؟ جس پہ ماہنور کہتی ہے یہ تو میں آپ کو شاپ پہ جا کے بتاؤں گی۔ اب ماہنور وہاں سب سے مہنگا فون لینے کے لیے شاہویر کو انسسٹ کرے گی، اور شاہویر جو یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس میرا یہی حصہ ہے جسے استعمال کر کے میں نے کوئی اچھا کاروبار کرنا ہے اور امیر ہونا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ماہنور کب اور کیسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا حصہ لوٹنے والی ہے۔ شاہویر جو اب ماہنور کے پیچھے پڑ چکا ہے کہ میں تو اپنا گھر بار ہر چیز قربان کر چکا ہوں تمہاری محبت پہ، تم اپنے پیرنٹس سے کب بات کرو گی اور کب ہم شادی کریں گے؟ تو ماہنور پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیتی ہے، لیکن جب ماہنور کو اندازہ ہو جائے گا کہ شاہویر کا پیسہ میں تبھی آرام سے لوٹ سکتی ہوں جب اس سے نکاح کر لوں، تو صرف پیسے کی خاطر نکاح کرنے پر راضی ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ماہنور یہ بھی پوچھ لیتی ہے کہ شادی کے بعد تم ایمان کو تو طلاق دے دو گے نا؟ لیکن شاہویر کہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ صرف میرا نام رہے گا، میں خود تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ لیکن یہ بھی شاہویر کی خام خیالی ہے کہ ایمان صرف شاہویر کے نام کے ساتھ ساری زندگی اس رشتے میں بندھی رہے گی، کیونکہ اس بار شاہویر جب گھر جاتا ہے تو ایمان دو ٹوک بات کرتی ہے کہ شاہویر تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں، اگر تم یہ رشتہ بچانا چاہتے ہو تو ماہنور کو چھوڑنا ہوگا یا پھر مجھے طلاق دینا ہوگی۔ ایمان کی بات سن کے زندگی میں پہلی بار شاہویر کے دل کو عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی ہے اور ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ اگر ایمان میری زندگی میں نہ رہی تو میری زندگی کتنی ویران ہو جائے گی۔ لیکن شاہویر جو کہ 2 کشتیوں کا سوار ہو چکا ہے اور ماہنور جو شاہویر کو پیسہ لوٹے بغیر تو آرام سے اپنے جال سے نکلنے نہیں دے گی، تو شاہویر کو شاید سخت فیصلہ کرنا ہوگا اور ایمان کو ہی چھوڑنا پڑے گا۔ دوسری طرف آصف صاحب کے کہنے پہ عنبر بیگم جب اپنی تینوں بہوؤں سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ گھر کے حالات اب ویسے نہیں رہے اس لیے اے سی کا استعمال ذرا کم کریں، تو فبیہہ تو یہ سن کے ناراض ہو کے مستقل اپنے ماں باپ کے گھر جا کے ٹک جاتی ہے۔ اور پھر جیسا کہ فبیہہ اور المیر کے ہاں خوشخبری ہوتی ہے، المیر مٹھائی کے ساتھ جب گھر آتا ہے، سب گھر والوں کو یہ خبر سناتا ہے تو سبھی بہت خوش ہوتے ہیں سوائے مہک کے، وہ تو یہ مٹھائی کھانے سے بھی انکار کر دیتی ہے، اور مہک کے دل میں ماں نہ بننے کی محرومی کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف عنبر بیگم اور آصف صاحب جب المیر کی ہونے والی اولاد کی خوشخبری سنتے ہیں تو خوش بہت ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی المیر سے کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں تو فبیہہ کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے، میاں بیوی کو ساتھ رہنا چاہیے۔ فبیہہ بیٹی سے کہو کہ اب بس گھر واپس آ جائے تاکہ تم اس کا خیال رکھ سکو۔ تو المیر بتا دیتا ہے کہ فبیہہ اب اس گھر میں کبھی واپس نہیں آئے گی، جب سے امی نے فبیہہ کو اے سی چلانے سے منع کیا ہے۔ فبیہہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں اور وہ اس کے پیرنٹس کے گھر رہیں گے، کیونکہ فبیہہ کو 1 منٹ بھی اے سی کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے۔ عنبر بیگم اور آصف صاحب دونوں کو افسوس ہوتا ہے کہ المیر نے یہ تو سنا دیا کہ امی نے فبیہہ کو اے سی چلانے سے منع کیا ہے، لیکن یہ احساس نہیں ہوا کہ اے سی کا جو اتنا بل آیا ہے وہ کون ادا کرے گا۔ ادھر فبیہہ کے فادر فبیہہ کے نام کی ایک بہت ہی اچھی بوتیک لیتے ہیں اور المیر پہ احسان چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، بوتیک تو میں نے تم لوگوں کو بہت اچھی لے دی،
لیکن اب اس میں سامان تمہارے پیسوں کا ڈلے گا۔ المیر جو اسی خوش فہمی کا شکار ہے کہ شاید یہ میری اور فبیہہ دونوں کی بوتیک ہے، تو اپنا سارا پیسہ بوتیک میں سامان ڈلوانے پہ انویسٹ کر دے گا۔ عنبر بیگم اور آصف صاحب جب فبیہہ کو مبارکباد دینے کے لیے اس کے گھر جائیں گے تو فبیہہ کی ماں تسلیم المیر کے سامنے عنبر بیگم اور آصف صاحب سے کہے گی کہ دیکھ لیں میری بیٹی کی قسمت کتنی اچھی ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ کر کے المیر کی زندگی بننے جا رہی ہے۔ فبیہہ کے فادر نے المیر کو کتنی بڑی بوتیک خرید کے دی ہے۔ اگر المیر کی فبیہہ سے شادی نہ ہوتی اور ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی بزنس کرتا رہتا تو ساری زندگی چاہ کر بھی اتنی لگژری بوتیک افورڈ نہ کر سکتا۔ المیر بھی اپنی ساس کی بات سن کے فخریہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کی شادی فبیہہ سے ہوئی، لیکن یہ تو المیر صاحب آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا، کیونکہ آپ تو اپنا سارا حصہ فبیہہ کی بوتیک پر انویسٹ کر چکے ہیں، اور پھر جب فبیہہ اور اس کے پیرنٹس بات بات پہ المیر پہ احسان جتائیں گے، المیر کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس بوتیک میں اتنا پیسہ انویسٹ کرنے کے باوجود بھی المیر کی حیثیت ایک ورکر سے زیادہ نہیں ہے۔ اور ناظرین، ڈرامے کے کچھ ٹیزرز میں شاویر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی دکھایا گیا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ شاویر جو زبردستی ماہنور سے شادی تو کر لے گا اور اپنا سارا پیسہ بھی ماہنور کے حوالے کر دے گا، اور پھر جب پتہ چلے گا کہ ماہنور کا تو کوئی آن لائن بزنس ہے ہی نہیں، یہ سارا پیسہ تو اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکا ہے، جس پہ شاویر گھر میں خوب واویلا مچائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ ماہنور کی اصلیت پتہ چلے گی کہ وہ صرف شاویر ہی نہیں، اس کے جیسے کئی مرغوں کے ساتھ یہ کھیل کھیل چکی ہے اور کھیل رہی ہے۔ پہلے تو شاویر ماہنور پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کرے گا، جب اس میں ناکام رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ مزید غصے میں کچھ ایسا کر جائے کہ یہی ماہنور شاویر کو اریسٹ کروا دے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کے شاویر سوچے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنی بڑی غلطی کی، اپنے ماں باپ کی، اپنی بیوی کی بات نہ سن کے، اور ایمان کے ساتھ اپنا بسا بسایا گھر خراب کر کے۔ خاص طور پہ اسے وہ دن ضرور یاد آئے گا جب ایمان نے کہا تھا کہ فرق تو ہوگا میرے اور ماہنور میں، کیونکہ میں ایک عزت دار عورت ہوں اور وہ ایک بد کردار عورت ہے، اور اس بات پہ شاویر ایمان پہ ہاتھ اٹھانے تک آ گیا تھا، لیکن ایمان کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ یہ شاویر کو بہت بعد میں جا کے پتہ چلے گا، لیکن اس وقت سوائے پچھتاوے کہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اور اس برے وقت میں اگر کوئی کام آئے گا تو وہ شاویر کے ماں باپ ہیں، کیونکہ آصف صاحب پوری کوشش کریں گے کہ شاویر کی ضمانت کروا سکیں۔ شاید ڈرامے کے اینڈ پہ یہی دکھایا جائے گا کہ تینوں بھائی اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد گھر واپس آئیں گے، لیکن افسوس کہ نہ تو گھر پہلے جیسا رہے گا نہ ہی رشتے پہلے جیسے رہیں گے۔ ناظرین، کیا خیال ہے ان تینوں بھائیوں میں سے سب سے برا اپنے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کون کرنے جا رہا ہے؟ شاویر، المیر یا پھر آریان؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔